اور دنیا کی محبت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی کہ رزق حلال کمانا میرے اور آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جائیں، اب یہ دنیا کی محبت اس میں شامل ہو گئی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز حب جاہ، یہ بہت بڑا مرض ہے انسان کو۔ حب جاہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان میری تعریف کرے، جہاں جاؤں وہاں جا کے مجھے پروٹوکول ملے، عزت ملے، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ وہاں تشریف رکھیں، آؤ بھگت ہو، اور انسان اس میں خوش ہو جائے۔ جہاں جائے وہ اس بات کا بھوکا پیاسا محسوس ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگل میں اتنا سور ذلیل نہیں ہوتا جتنا متکبر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس متکبر انسان کو قدم قدم پر اپنی وہ بے عزتی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں بٹھانا تھا وہاں بٹھا دیا، اس شخص کو میرے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے تھے اس نے تو کم کر دیے، میرے انتظار میں اس کو کھڑا رہنا چاہیے تھا یہ بیٹھ گیا، یہ اس نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ غرض ہر وقت وہ کسی نہ کسی الجھن میں ہی رہتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی تکلیف میں رہتا ہے، وہ ہر انسان سے دکھی رہتا ہے کہ اس نے میرے شان میں الفاظ کم کہہ دے، میرے شان میں کمی کر دی، وہ میرے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا، چند قدم میرے ساتھ چلا کیوں نہیں، جب میں آیا وہ میری طرف آیا کیوں نہیں، جب میں گیا مجھے چھوڑنے کیوں نہیں گیا۔ مطلب ہر وقت وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میری عزتیں ہو، میری رسپیکٹ ہو، پروٹوکول دیا جائے، عزتیں دی جائیں، ہر وقت وہ اس سوچ میں رہتا ہے، اور جب کبھی اس کی خواہش کے مطابق وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ ذلت کی زندگی ہے، اور یہ ذلت اتنی بدترین ہے کہ جنگل میں سور اتنا ذلیل نہیں ہوتا اور اس کو ذلیل نہیں سمجھا جاتا جتنا یہ انسان اپنے آپ میں ذلیل ہو رہا ہے۔ تو انسان حب جاہ یہ بہت بڑا مرض ہے، خاص طور سے اہل علم کے اندر، علماء میں یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ اب انسان سوچے، غور کرے اس بات کے اندر کہ اگر انسان تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف کا کوئی فائدہ بھی ہے، اس تعریف کا عند اللہ کوئی مقام بھی ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو انسان ہر وقت یہ سوچ رہا ہے اور اس سوچ بچار میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ سارے کے سارے انسان میری تعریف کریں، مجھے عزتیں بخشے، ہر انسان میری تعریف کر رہا ہو اور وہ اس میں خوش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی انسان تعریف کر رہا ہے، اس تعریف کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور وہ جھوٹ بیان کر رہا ہے، وہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے کہ جب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں اور وہ تعریف والے الفاظ، وہ کلمات اس انسان کے اندر موجود نہیں ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے اور وہ نیکی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ کس شخص نے کہا کہ یہ وہ شخص جا رہا ہے جو اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل میں سوچا کہ یہ عمل تو میری زندگی میں نہیں ہے، قضا ہو جاتی ہے، انسان ہے سفر میں، بیماری میں، کسی بھی صورت میں۔ فرمایا کہ آج کے بعد
حد الوسع میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی تہجد کو قضا نہیں کروں گا، میں اس کے گمان کے مطابق آج کے بعد اپنی زندگی گزاروں گا کہ یار یہ میرے بارے میں کیا گمان کر رہا ہے، اور میری زندگی تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ حضرات کتنے محتاط، اور ہم کہ اگر ہماری کوئی غلط تعریف کر دیں تو ہم اندر سے خوش ہو رہے ہوتے، اچھا یار یہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ بندہ خدا اس بات میں غور کر، اگر وہ عمل تیرے اندر نہیں ہے اور لوگ اس بات پہ تیری تعریف کر رہے ہیں، قبر میں اس کا عذاب دیا جائے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور وہ چیز تیرے اندر موجود نہیں ہے، فرشتے اس کو تکلیف دیں گے، عذاب دیں گے۔ تو انسان اپنے اندر سے حب جاں کو نکالے، انسان اس انداز سے زندگی گزارے کہ انسان کسی کے ساتھ برائی نہیں کرے، انسان کسی کا نقصان نہیں کرے، بڑی شریفانہ انسان زندگی گزار کے جائے، اور یہ مرض اپنے اندر سے نکالے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزتیں تو اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، عزتیں اور ذلتیں میرے رب کے پاس ہیں۔